I would like to start with Mr. Ibadur Rahman. Sir, climate change ایک بڑی ایک نیا فنومنا ہے پاکستان کے لیے اور گلوبل لیول پہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے لیکن پاکستان ابھی اس طرف اتنا ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرنڈ اور اس کے علاوہ بھی جو پروونشل لیول ہے یا پھر پبلک ہے وہ اتنا اویئر نہیں ہے. سو کین یو پلیز گیو می اے بریف اباؤٹ واٹ کلائمیٹ چینج از؟ Thank you very much, and thank you for inviting Lead Pakistan to be here as part of the panel. Generally, when we talk about climate change, there is a tendency کہ ہم اس کو اور environment کو interchangeable سمجھتے ہیں, which is partly correct as well. Environmental degradation and pollution پہ ہمارے یہاں کافی بات چیت ہوتی رہی ہے, ہوتی رہتی ہے پاکستان میں. Climate change is relatively, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, is a new phenomena, a new term, not new phenomena, but new term in پاکستانی ڈیولپمنٹ لینگویج. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ there is something which is called green house gas effect. یہ جو ہمارا پلانٹ ہے اس کو انویلپ کیا ہوا ہے کچھ گیسز نے. پرائمرلی اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, واٹر ویپرز ہیں, اور ظاہر ہے آکسیجن اینڈ نائٹروجن ہے. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر ویپرز, میتھین اور اس طرح کی دوسری بہت ساری گیسز ہیں جو کہ جب ہیٹ انسیڈنٹ کرتی ہے, جب سن اپنی ہیٹ ڈالتا ہے پلانٹ کے اوپر, ارتھ کے اوپر, اور شام میں یا رات میں وہ واپس جانا شروع کرتی ہے ٹورڈز دا ویکیوم, تو اس میں یہ جو گیسز ہوتی ہیں یہ اس ہیٹ کو کیپچر کر کے اور ہمارا جو درجہ حرارت, جو ٹیمپریچر ہے, اس کو لیویبل کنڈیشنز میں رکھتی ہیں. یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. جب ہم اینتھروپوجنک ایکٹیویٹیز سے یا انسانی ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں ان گیسز کی کانسنٹریشنز بڑھا دیتے ہیں ایٹماسفیئر میں, تو جو ہیٹ جتنی رکنی چاہیے اس سے زیادہ رکنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیمپریچرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو اوور آل ویدر مشین ہے ہماری وہ چینج ہو جاتی ہے. تو مانسونس کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کہیں ڈراؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں ہیٹ ویوز یا ہیٹ آئلینڈس بننا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں پہ فلڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آل دس کمبائنڈ از کالڈ کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج سے اب مجھے اگر صرف 1 منٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مزید بات کرنے دیں تو میں بتاؤں کہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنا یا اس کی مینجمنٹ از بائی ڈیفالٹ ٹیکنیکلی اٹس اے ری ایکٹیو تھنگ. لیکن اس ری ایکشن میں بھی ہم پارشلی پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور پارٹلی ہمیں ری ایکٹیو بھی ہونا ہوتا ہے. ری ایکٹیو تھنگ ان دا سینس کہ اب جو بھی چینجز ہونے تھے وہ تو ہو گئے ہیں. اگر آپ جو COP21 ابھی ریسنٹلی پیرس میں ہوئی تھی دسمبر 2015 میں, اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جی جو گلوبل ٹیمپریچر رائز ہے اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک روکنا ہے. اب یعنی ٹیمپریچر رائز تو ہو چکا ہوا ہے, اب اس کو مزید بہت زیادہ رائز کرنے سے روکنا ہے, وچ از سیمنگلی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. بٹ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از دیر اینڈ اٹ از کازنگ آل دا افیکٹس, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, ان سم کیسز پازیٹیو, موسٹلی نیگیٹو. میرا ایک سوال سر یہ آپ سے کہ آپ نے ایک ٹرمینالوجی یوز کری ہیٹ آئلینڈ, اگر آپ تھوڑا آڈینس کو اس پہ تھوڑا اور بریف کر سکیں کہ ہیٹ آئلینڈ ہوتا کیا ہے اور بیسکلی اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. اچھا, اسپیشلی اگر ہم کراچی کے یا اربن سینٹرز کے پرسپیکٹو میں بات کریں, جیسے جب ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے جو ہماری مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بھی اور جو نیچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بھی جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ پھر ڈسیپیٹ بھی ہوتی ہے ان دا سراؤنڈنگ ایٹماسفیئر اینڈ انوائرمنٹ. قدرت نے آٹومیٹیکلی بہت سارے ہیٹ ریسیپٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے ہیٹ جنریٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں. جب ہم اربن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ پبلک اسپیسز کس طرح سے بنانی چاہیے اور اس میں جو ہیٹ کو ریسیو کرنے والی اسپیسز ہیں ان کو کیسے بنانی چاہیے, تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پاپولیشن کانسنٹریشن یا پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہو یا جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی زیادہ ہو یا انڈسٹریل ایکٹیویٹی زیادہ ہو, وہاں پہ لوکلائزڈ ہیٹ
آئلینڈس بن جاتے ہیں, یعنی اب وہ وہاں پہ ہیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے جس کو ڈسیپیٹ ہونے کی جگہ نہیں ملتی. تو اور اسپیشلی کراچی کے کیس میں چونکہ ہم ایک کوسٹل سٹی بھی ہیں تو یہاں پہ واٹر ویپرز ہوتے ہیں, اور واٹر ویپرز بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے تو بہت خطرناک چیز نہیں ہے, لیکن گلوبل وارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یا کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے واٹر ویپر کا کافی نیگیٹو رول ہوتا ہے, اور وہ ہیٹ کو واپس فضا میں ڈسپیٹ ہونے سے روک لیتے ہیں. چونکہ ہم کراچی از اے کوسٹل سٹی تو یہاں پہ آلریڈی واٹر ویپرز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہوا میں. یہ ساؤنڈ میں پلیز دیکھیں مائک کبھی بند ہو رہے ہیں. اور وہ واٹر ویپرز اسپیشلی جو ہماری جیسے کھارا در کی لوکیلٹی ہے, ٹاور کے سراؤنڈنگ کا ایریا ہے, ان ایریاز میں ہیٹ آئلینڈز بن جاتے ہیں جس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز وہاں پہ بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جو گیسز ہیں یا ایمیشنز ہیں وہ ہوتے ہیں. وہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی ہوتی ہے, وہاں پہ ایکسٹریم کانکریٹنگ ہوتی ہے بیکاز ہماری وہاں پہ پھر چونکہ گرین گروتھ نہیں بچتی تو وہ اس ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر اس دوران میں ہوا کی ویلوسٹی ٹورڈز ہیٹ ریسیپٹرز نہ ہو, اس کی ڈائریکشن نہ ہو, تو وہاں سے ہیٹ کو ڈسیپیٹ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اس طرح سے وہ اسمال پاکٹس بن جاتے ہیں جن کو ہم ہیٹ آئلینڈس کہتے ہیں. ایک سوال آپ سے اور کہ اب یہ اربن ہیٹ آئلینڈ فینومینا کی بات ہوگی, کلائمیٹ چینج کی بات ہوگی, آپ کے حساب سے پاکستان کتنا پریپیئرڈ ہے ان سب کے لیے؟ دیکھیں پاکستان انفارچونیٹلی بہت پریپیئرڈ نہیں ہے, جیسے باقی بھی ساری چیزوں کے لیے نہیں ہوتا, لیکن دا گڈ نیوز از کہ ویل یس وی آر موونگ ٹورڈز اٹ. 2012 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی تھی جس میں اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن, کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں ان کو پاکستان ہیز اے ویری ٹائنی کنٹریبیوشن ٹورڈز گرین ہاؤس گیسز. جو دنیا میں ٹوٹل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن از اراؤنڈ 0.6 to 0.8%, جبکہ پاکستان کی پاپولیشن از 2.7%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.7% پاپولیشن کی بنیاد پہ اف وی ور ایٹ دا ایوریج لیول آف ڈیولپمنٹ ایٹ پار ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, not with America or Europe or maybe other developed nations, but at par with the average world development, تو ہماری بھی 2.7% emissions ہونی چاہیے تھی, لیکن ہماری 0.6 to 0.8% emissions ہیں. اب اگر ہم دیکھیں اس لحاظ سے تو ہمیں میٹیگیشنز میں شاید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اڈیپٹیشن کے بہت سارے میجرز لینے کی ضرورت ہے, بیکاز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو فلڈز ہیں, جو ڈراؤٹس ہیں جس کی ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے ان تھر, اسی طریقے سے یہ جو ہیٹ ویوز وغیرہ ہیں ان کی پرو ایکٹیو مینجمنٹ کے لیے نیشنل لیول پہ 2012 میں ایک پالیسی بنی, لیکن اس میں ایک دیٹ واز اے گڈ فرسٹ اسٹیپ. 2013-14 میں اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک بھی بنا, لیکن چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارے کام پروونشل لیول پہ ہونے, اور جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہیٹ ویو کی جو بہت اچھی ویڈیو کلپ دکھائی علاج ٹرسٹ نے, اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کام جو ہیں وہ لوکل لیول پہ بالکل ہونے ہیں. اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے یا ایون فار دیٹ میٹر پروونشل گورنمنٹ سے بھی اتنا تعلق نہیں ہے جتنا سٹی یا لوکل گورنمنٹ سے یا کمشنر کے آفس سے تعلق ہے. سر آپ نے بات کی, سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن, آپ نے بات کی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہمارے پاس تھوڑی دیر میں آئیں گے, انشاءاللہ ان سے سوال کیری آن کریں گے. آپ مجھے اس میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ ایز سویلینز ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اور پبلک کس طرح جو ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ لیز آن کر سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن ایز اے شہری, ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں بڑی زبردست بات ہے, جو ابھی کلپ ہم نے دیکھی تھی اس میں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بتائے بھی گئے تھے اور ہونے بھی ایسے چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری جہاں تک ہوتی ہے وہ صرف ہوتی ہے پالیسی بنانے کی حد تک اور اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی. ظاہر ہے ہم ہر کام کو گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ بھی نہیں سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ
ایک جو چیز تھوڑی سی جس جو ابھی ہمارے تھر والے بھائی نے کہی تھی بہت زبردست, اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ سسٹینیبل کنٹریبیوشن ٹورڈز آر سیوک رسپانسبلٹیز, جو انہوں نے کہا کہ تھر کو یا فار دیٹ میٹر کراچی کو یا کسی بھی ایسے ایریا کو خیرات نہیں چاہیے, بلکہ ان کو سسٹینیبل سپورٹ چاہیے, کوئی ایسی سپورٹ چاہیے جس کو وہ خود سے لے کے آگے چل سکیں. تو جو علاج ٹرسٹ نے ابھی آپ نے دیکھا بہت اچھا وہ کام تھا کہ انہوں نے ہاسپٹلز میں جو سپورٹ وہاں پہ نیڈڈ تھی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آف ایمرجنسی وہ پرووائڈ کی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, لوگوں کو بتائیں, اور ہمارے جو میری اماں کی زبان میں اگر میں کہوں جو ہمارے گھریلو ٹوٹکے ہوتے تھے وہ اس طرح کی چیزوں میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن ہم لیں گھروں سے اپنے اور اس کو تھوڑا سا پروپیگیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے پرابلم سے ہم Thank you very much. When I was a kid, I guess, when I first time heard of glass towers. So what glass towers جو ہمارے یہاں پہ, تو یہ بیسیکلی جو بات بار بار آ جاتی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا, پریونشن کی تو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. شیخ صاحب آپ سے جو گزارش ہے, میری جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم جو اس کا جو اس کے ہمیں اقدامات لینے چاہیے. اب گلاس ٹاورز کی میں نے اگزامپل یوں دی کہ دیٹ از ان کلفٹن, کوئی جاہلوں کا اور کوئی کم آمدنی والے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے, کوئی کم پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے, کوئی کم اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے. ہم ساری دھوپ اور ساری گرمی اندر بلاتے ہیں اپنے بلڈنگ کے اندر, اور اس کے بعد پھر اے سی چلا کے اس کو باہر نکالتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں انرجی کنزیوم کرنے کی گرمی بھی پروڈیوس کرتے ہیں ساتھ میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ روکنے کی ضرورت ہے. میں وہ پالیسی فارمولیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں, مطلب میں بینگ این این جی او, یو بینگ دا گورنمنٹ, پی این ڈی اینڈ ای پی ڈی کے ساتھ مل کے ہم وہ بنا رہے ہیں. بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سبمٹ ٹو یو کہ جی آپ کے جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ لانگ ٹرم اس میں کرنا پڑیں گی, پالیسی میجرز لینے پڑیں گے. ادروائز یہ ہر سال, جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, ہر سال آئے گی, ہر سال پھر یہی شور ہنگامہ مچا رہے گا. دوسری جو میری سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے اتنے, میرا خیال ہے میرا بھی ایک کوئی تیسرا چوتھا سیمینار ہے کمنگ فرام اسلام آباد, اینڈ لیکن بات یہ ہے کہ ایک ای پی اے نے کرایا, ایک وہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ نے کرایا, ایک کمشنر آفس نے کرایا تھا پہلے, ایک آف آل دا پیپل اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کرایا. تو یو نو یہ اس کی کوئی پراپر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. یہ دو میری گزارشات تھیں, ناٹ ایگزیکٹلی سوال, لیکن اسپیشلی جو یہ بلڈنگ کنٹرول کے اور اوور آل ڈیولپمنٹ کے پبلک اسپیسز سر مینیج نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ, پبلک اسپیسز یہاں پہ مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں. یہ تو آپ ہمیں وہ سبیلیں بنانے کی یا یہ سب جو بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس کے بجائے اگر ہم اپنے پارکس کو اور وہ جہانگیر پارک کو تھوڑا سا مینٹین کر لیں, وہاں پہ درخت سیٹ کر دیں, تو ضرورت نہیں پڑے گی باہر ہمیں یہ لگانے کی. اور ون لاسٹ تھنگ کہ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا سائنٹیفک بیسس پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. نیو کراچی از پرابیبلی دا موسٹ پاپولیٹڈ in terms of per kilometers تقریباً کو 6 population density کے point of view سے. نیو کراچی ٹاؤن از ویری thickly populated, اورنگی ٹاؤن از ویری thickly populated. اب نیو کراچی میں ہاسپٹل بھی نہیں ہے ایز فار ایز آئی نو, اور یا کم سے کم بڑا نہیں ہے, سب کو باسی تک آنا ہوتا ہے, اورنگی سے بھی سب کو ادھر تک آنا ہوتا ہے باسی تک. اس کے لیے تھوڑا سا ایٹ اے لانگر ٹرم میں بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر یہ ہر سال مسئلہ ہی کریٹ ہوتا رہے گا. سندھ اسپیسیفک کلائمیٹ چینج پالیسی ڈیزائن کر رہے ہیں, وائی ڈز سندھ نیڈ اے اسپیسیفک کلائمیٹ چینج پالیسی وین دا کنٹری ہیز اے کلائمیٹ چینج پالیسی؟ Well, is it working? Can you hear me? This will work. There you go. Before I respond to what you're asking, شیخ صاحب مجھے شکوہ کرنا ویسے بہت اچھا نہیں لگتا, لیکن ویسے میں بتاؤں آپ کو کہ the first step for formulating Sindh specific climate change policy was to try and build capacity of the government officials, different line departments. اس میں ہم نے آپ کے آفس کو بھی, اور یہ کل اور پرسوں yesterday and day before yesterday وہ ہم نے کنڈکٹ کی ہے. There were around 30 people. Unfortunately no one from local government اور کمشنر آفس ہم نے بلایا تھا, اور یہ پی این ڈی کے ساتھ مل کے ہم کر رہے تھے.
we would like the next time hopefully someone from your side will also be there. Sindh specific climate change policy, डॉक्टर साहब आप के सवाल पे वो स्पेसिफिकली ज़रूरी ही इसलिए है कि सिंध का जो केस है वो पेक्यूलियर है कंपेयर टू द होल ऑफ द कंट्री. जो अभी नेशनल पॉलिसी है वो पूरे पाकिस्तान को देखती है और उसमें जो सिंध स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं वो बड़ी हद तक डाइल्यूट भी हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सिंध इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो दैट. इट इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एज वेल, दैट ऑल्सो वी नो. जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड एंड अदर फैक्टर्स की वजह से जो इंड्यूस्ड माइग्रेशंस होती हैं उनका जो पैटर्न है वो कराची में सबसे मुख्तलिफ है और सिंध में ही मुख्तलिफ है. अगर आप देखें जो फ्लड्स आते हैं 2010 के सुपर फ्लड से, उससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान के बनने से पहले की तारीख़ में भी इस खत्ते में उतने बड़े फ्लड्स नहीं आए. उन फ्लड्स के नतीजे में जो सिंध में पानी आता है वो सिर्फ मानसून्स का नहीं है, वो पीछे जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, पंजाब है, केपी है, वहाँ से भी पानी आता है, बलूचिस्तान के पहाड़ों से भी पानी आता है. और वो उसके बाद जब वो फ्लड्स लोगों को डिस्प्लेस करते हैं तो वो यहाँ पे जब वो कराची या हैदराबाद आते हैं तो वो सिर्फ अपना माल मता पीछे नहीं छोड़ के आ रहे होते, वो एक कल्चरल शॉक में भी आ रहे होते हैं यहाँ पे. इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चरल इन्वायरमेंट दैट दे कम इन टू. और फिर यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ज़ाहिर है एक नया फिनोमेना वो फेस करना पड़ता है. इसी तरह से हीट वेव का इशू है पूरे पाकिस्तान के अंदर. कराची के अलावा दूसरे शहरों में ये हीट वेव का इशू होने के इम्कानात बहुत कम हैं. इस तरीके से जैसे आपने सर बिल्डिंग कंट्रोल, मेरा आपसे सवाल होगा, क्या ये एग्जैजरेटेड है या ये रियलिटी है? नहीं देखें, मेरा ख्याल है कि मैं अपने दोनों मोहतरम और ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा. ये एग्जैजरेटेड इसलिए नहीं है कि देखें पहली मरतबा जब अहमदाबाद में 2013 में हीट वेव आई थी तो उस वक्त तकरीबन 2600 लोग वहाँ पे मारे गए थे. और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ हमने वहाँ की गवर्नमेंट को अप्रोच किया था. इंसिडेंटली ऑल्दो वी आर ए पाकिस्तान बेस्ड NGO बट वी वर्क इन 5-6 अदर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन एज वेल. हमने वहाँ पे उनको अप्रोच किया था एंड दे गॉट इन टच एंड वी वर एबल टू डेवलप अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. और फिर लास्ट ईयर की हीट वेव में वहाँ पे टोटल 7 अमवात थी. अगेन ज़ाहिर है 7 भी एक बड़ा नंबर है, किसी के घर में